سبز کوٹوں والے سرجن تھے۔ ان کا غصہ اور بے بسی دیکھنے والی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر ٹائیگر سے درخواست کی کہ انہیں دوسری منزل پر جانا ہے، اس لیے لفٹ نیچے لے چلے۔ وہ سرجن تھے اور انہیں اس مریض کا فوری آپریشن کرنا تھا۔ ٹائیگر نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اس وقت کسی عام آدمی کی زندگی بچانے سے کہیں زیادہ اہم کام میں مصروف ہوں، اس لیے مجھے پریشان مت کرو۔ اس نے اوپر سے نیچے تک تمام فلور دیکھے، ہر فلور پر لفٹ روک کر معلوم کیا، لیکن کسی کو بہرام کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ کسی نے اس کا بستر کہیں منتقل ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ٹائیگر حیران تھا کہ بہرام ہسپتال کی عمارت میں یوں اچانک ہی کہاں غائب کر دیا گیا ہے۔ اس کا جسم اب ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ اگلنے لگا تھا اور تشویش نے بڑھ کر بے چینی اور بے قراری کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سبز کوٹوں والے دوسری منزل پر اپنے مریض کے ساتھ اتر گئے تو شہزاد فرسٹ فلور پر آ گیا۔ اس نے اسٹور تک دیکھ لیا لیکن وہاں بھی اسے بہرام نہ مل سکا۔ اب اسپتال میں اسے تلاش کرنا بیکار تھا۔ ٹائیگر تیزی سے باہر دوڑا۔ اسی لمحے اسے پولیس کی سائرن بجاتی ہوئی اسکواڈ کار دکھائی دی۔ اس کے پیچھے پولیس کی 3 اور کاریں تھیں۔ کاریں رک گئیں اور ہر ایک میں سے مسلح پولیس مین تیزی سے اترنے لگے۔ ان کے ریوالور ان کے ہاتھوں میں تھے اور وہ سب کے سب دوڑتے ہوئے ہسپتال میں جا گھسے تھے۔ ٹائیگر نے ایک پولیس کار میں بیٹھتے ہوئے اسے تیزی سے آگے بڑھا دیا۔ پولیس والے اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے کاروں کے سوئچ بھی آف نہیں کیے تھے، لیکن ابھی ٹائیگر کی کار ہسپتال کی پارکنگ سے دروازے تک کی پہنچی تھی کہ پولیس والے پلٹ آئے اور جلد ہی ان کی کاریں ٹائیگر کی کار کا تعاقب کرنے لگی۔ ٹائیگر نے رفتار بڑھا دی۔ وہ پولیس کار کو سیدھا ساحل کی طرف لے گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ پولیس اس پر فائرنگ سے باز نہیں رہے گی اور وہ پولیس سے کسی بھی طرح الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ لوگ اپنے فرض کی وجہ سے مجبور تھے اور نہیں جانتے تھے کہ کس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ جس شخص کا پیچھا کر رہے تھے اسے صدر شیطائی نے قتل کرنے کا خصوصی اجازت نامہ دے رکھا تھا۔ اگر ٹائیگر ان سب پولیس والوں کو ٹھکانے لگا دیتا تو اس سے کوئی بھی باز پرس نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ٹائیگر صرف جرائم پیشہ لوگوں کا قاتل تھا۔ وہ قانون کے ایک بھی محافظ کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے کار ویران حصے کی طرف موڑ دی۔ ایک چٹان کے قریب کار روک کر اس نے نیچے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ نیچے جاتے وقت وہ اپنا کوٹ بھی اتارتا جا رہا تھا۔ کوٹ سمندر کی سطح پر پھیل گیا اور ٹائیگر کا تیز رفتار جسم پانی کو چیرتا ہوا اندر ہی اندر دور نکل گیا۔ اس نے جب کافی فاصلے پر جا کر سطح آب پر سر ابھارا تو دیکھا کہ پولیس والے چٹان پر کھڑے نیچے گولیاں برسا رہے ہیں۔ ان کا ہدف وہ سفید کوٹ تھا جس سے ٹائیگر کا جسم نکل کر ان کی زد سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ ساحل کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا وہ بہت دور نکل گیا اور پھر باہر آ کر وہ آہستہ آہستہ ایک کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اوشان اب سٹون وال سے اس کیبن میں منتقل ہو گیا ہوگا جہاں اس نے چلتے وقت کہہ دیا تھا۔ اوشان واقعی اس کیبن میں موجود تھا۔ شہزاد کیبن میں پہنچا اور تھکے تھکے انداز میں ایک بستر پر گر گیا۔ اوشان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہرام شدید زخمی تھا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا، اور اسپتال سے کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ کیا وہاں کوئی محافظ نہیں تھا؟ مجھ سے بڑا محافظ کون ہو سکتا ہے اوشان؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ وہ اسے میری ناک کے عین نیچے سے نکال لے گئے۔ اوشان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں بڑی ہی خطرناک چمک تھی۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے ذہن پر تھکن کا شدید غلبہ ہو گیا جس نے تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ بہرام نے ٹائیگر کو اسٹور کی طرف بڑھتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی تھی۔ اسی لمحے ایک نرس کمرے میں آ گئی۔ یہ وہی نرس تھی جس سے ٹائیگر نے اسٹور کی سمت معلوم کی تھی۔ نرس نے اندر آتے ہی بہرام سے کہا، ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہرام نے اپنا بستر متحرک محسوس کیا۔ وہ آکسیجن ٹینٹ میں جس طرح لیٹا تھا ویسے ہی لیٹا رہا اور پورا میکانزم حرکت میں آ گیا، گویا اسے بستر پر جس انداز میں لٹایا گیا تھا اسی حالت میں دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ ہر چیز خود بخود ہی تیرنے لگی تھی۔ بہرام کو صرف وہ تار ہی جولتا باقی دکھائی دیا جس کے نچلے حصے میں کال بٹن لگا ہوا تھا۔ بستر کی حرکت کرنے سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ بہرام کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سمندری لہروں پر تیر رہا ہو۔ اس نے چھت پر لگی ہوئی روشنیوں کی طرف دیکھا۔ بلب دھندلے چاند کی طرح نظر آ رہے تھے اور آکسیجن ٹینٹ سے اسے نرس کا چہرہ بھی پلاسٹک کا بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلد ہی کارگو لفٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ ایلیویٹر میں اس کا بستر دھکیل دیا گیا۔ بہرام نے اوپر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے لفٹ کی چھت اس کی طرف جھکتی جا رہی ہو، گویا ایلیویٹر کے نچلے فلوروں کی طرف سفر شروع ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں
کیونکہ لفٹ کی جھکتی ہوئی چھت دیکھ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ٹائیگر نے اس کی گردن کے پٹھوں کی جس طرح مالش کی تھی اس سے اسے بے حد فائدہ پہنچا تھا، لیکن بستر کی حرکت سے ایک بار پھر اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ نرس، اس نے آنکھیں بند کیے رکھی اور پوچھا، کیا میرا آپریشن ہونے والا ہے؟ نہیں۔ نرس کی آواز اسے اپنی کھوپڑی کے عقبی حصے سے سنائی دی۔ وہ چونک پڑا، اس کے پپوٹے پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ نرس کی آواز میں پیشہ ورانہ لوچ اور گداز نہیں تھا۔ نرسوں کی طرح اس کی آواز میں مٹھاس گھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کا لہجہ جذبات سیاری اور بڑی حد تک میکانکی محسوس ہوا تھا۔ بہرام کو اپنی زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی بار خوف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنگ کے دوران میں اس پر دہشت بارہا حملہ ور ہوئی تھی، لیکن نرس کی آواز سن کر اس پر جو خوف چھا گیا تھا، ایسے خوف اور ایسی دہشت سے اس کا پہلے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، اور اس لہر کی وجہ سے اسے اپنی ہستی کے ٹھٹر جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ اب تک اس نے خوف کی جتنی بھی حالتیں اپنے آپ پر طاری کی تھی، دہشت کا یہ تاثر ان تمام حالتوں سے یکسر مختلف اور اعصاب شکن تھا۔ پہلے کبھی اس پر خوف کا حملہ ہوا تھا تو صورتحال خود اس کے اپنے ہاتھ میں رہی تھی، لیکن اب وہ بے بس تھا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو اس کے لیے اپنا دفاع کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کی حالت کسی ایسے بچے جیسی تھی جو چند گھنٹے قبل دنیا میں آیا ہو اور کوئی بھی محض ہاتھ کے ایک اشارے سے ہی اسے ہلاک کر سکتا ہو۔ اسے اپنا دل شدت سے دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ اس کا جسم بے بس تھا، اگرچہ اس کی ذہنی حالت کام کر رہی تھی، لیکن دماغ ایک مفلوج جسم سے کسی طرح بھی کام نہیں لے سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنا سر ذرا سا بھی اٹھانے کی کوشش کی تو بے ہوش ہو جائے گا۔ بہرام کو اپنا سینہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کی بائیں کن پٹی کی ایک نس بار بار تڑپنے لگی۔ پپوٹے اب بھی پھڑپھڑا رہے تھے، لیکن اس نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جس حالت میں پڑا تھا اسی حالت میں بے بس لیٹا رہا۔ اس نرس کی آواز میں سفاکی کا جو تاثر تھا، اس نے بہرام کے جسم کے تمام مساموں کی کارکردگی بڑھا دی تھی، اور وہ بعض ایسے حصوں پر بھی پسینے کی موجودگی محسوس کر رہا تھا جہاں اب تک کی زندگی میں کبھی پسینہ نہیں آیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں۔ چھت اب بھی تیزی سے گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیسمنٹ میں پہنچ کر ایلیویٹر کی مشین ساکت ہو گئی۔ نرس دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ اب وہ لفٹ میں تنہا تھا، لیکن وہ اپنی مدد کرنے سے قاصر تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ٹائیگر نے اس نرس کو کیسے نظر انداز کر دیا۔ اس کی حیثیت غیر معمولی تھی اور وہ ان باتوں کو محسوس کر لیتا تھا جن کا احساس کرنا ایک عام آدمی کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اس نے آنکھوں کو حرکت دے کر لفٹ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بے بس آدمی کی حیثیت سے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے کہ لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ وہی نرس اندر آ گئی۔ بہرام نے دوبارہ آنکھیں بند کر دیں۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے کوئی پرندہ کسی محدود سی جگہ تیزی سے پھڑپھڑاتا ہوا چکرا رہا ہو۔ اچانک اس کے بستر کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ بستر ایک بار پھر متحرک ہو گیا تھا۔ وہ باہر کھلی فضا میں آ گیا تو کھوپڑی کے عقبی حصے سے کئی کاروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ پولیس کاریں تھیں۔ سائرن بجاتی ہوئی اسکواڈ کاریں، یوں لگتا تھا جیسے ان کاروں کے ڈرائیور ایک دوسرے سے ریس لگانے میں مصروف ہوں۔ آوازیں رفتہ رفتہ دور ہوتی گئیں۔ اسکواڈ کاریں اب تک دور جا چکی تھی کہ ان کی آواز بہرام کی سماعت تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن وہ ان آوازوں سے کوئی استفادہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجبور اور بے بس تھا۔ اس کی آنکھوں، ناک اور دماغ کے علاوہ ہر چیز جیسے مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اچانک بستر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا۔ اس بار بستر کو جو جھٹکا لگا تھا اس کی وجہ سے بہرام کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ اسے اسپتال ہی کے کسی وارڈ میں منتقل نہیں کیا گیا بلکہ کہیں اور ہی لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن کہاں؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ بستر کی حرکت اور مختلف آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے آکسیجن ٹینٹ والے بستر سمیت کسی ٹرک کے عقبی حصے میں پڑا ہوا ہے، اور چونکہ دروازہ بند ہے اس لیے ٹرک میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت خود کو تاریکی کے سمندر میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک عقبی حصے میں روشنی پھیل گئی۔ یہ اتنی تیز روشنی تھی کہ اس کی دونوں آنکھوں پر باریک سی پٹی کا سایہ ہونے کے باوجود کرنیں اس کی آنکھوں میں پہنچ کر تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ اسے کئی اور کاروں کی آوازیں سنائی دی۔ پھر تیل کی بو کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے سمندر کی ان گنت لہریں ایک ساتھ کسی چٹان سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مان اس کا ایک کندھا درد کرنے لگا۔ یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی۔ اس نے ایک سسکاری لے کر زبان دانتوں تلے دبا لی، لیکن کندھے کا درد کم نہ ہوا۔
یہ تکلیف ایسی تھی جیسے اس کے کندھے پر کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہی منجمد کر دینے والی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں تو ڈاکٹر بہرام، نرس کہہ رہی تھی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم اس وقت کافی تکلیف میں ہو۔ بہرام نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن نرس اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ صرف آواز ہی سن رہا تھا، سرد ہڈیوں میں گودا جماعت دینے والی آواز۔ ہاں، بہرام نے ہانپ کر جواب دیا، مجھے شدید تکلیف ہے۔ تم کون ہو اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں یہاں بعض سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ میں ہر سوال کا جواب ہسپتال میں بھی دے سکتا تھا، بہرام نے احتجاج کیا۔ پھر مجھے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی تاکہ تمہارا ہر جواب سچائی پر مبنی ہو؟ نرس، میں تم سے کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ اس نے لہجے میں حیرت پیدا کر دی۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، نرس نے کہا۔ تمہارے ساتھی شہزاد کا تعلق کس ملک سے ہے اور وہ کون سی قوم کا آدمی ہے؟ کون شہزاد؟ اچانک اس کے کندھے کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ وہ چیخ پڑا، وہی شہزاد جو کچھ دیر قبل ڈاکٹر کے روپ میں تم سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ درندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی طرح بھی کسی عورت کی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرام کو یہ آواز کسی ایسی بدروح کی معلوم ہونے لگی جو آسمانی عذاب سے گھبرا کر بلبلاتی ہوئی زمین پر اتر آئی ہو۔ ایک بار پھر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، وہی شہزاد جو ایک بوڑھے کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ بوڑھا تو غالباً چینی ہے، لیکن شہزاد کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اس تکلیف دہ عمل کو بند کر دو، وہ چیخ کر بولا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ انتہائی بے بس ہے اور اذیت برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ شہزاد اور اوشان کے سلسلے میں کچھ بتانا ممکن نہیں تھا، لیکن اس اذیت کو سہنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ اگر وہ زخمی نہ ہوتا تو شاید ہر اذیت سہنے کے لیے تیار ہو جاتا اور نرس کو کچھ بھی نہ بتاتا، لیکن اب تو وہ پہلے سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اوپر سے جسمانی اذیت اسے سیدھا موت کے منہ میں ہی دھکیل سکتی تھی۔ کیا تمہیں وہ دونوں آدمی یاد آ گئے؟ کون آدمی؟ شہزاد اور اوشان۔ ہاں، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کی غیر معمولی دھڑکنیں اس کے ذہن کو بھی متاثر کر رہی تھیں اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر دل اس رفتار سے دھڑکتا رہا تو اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ ہاں، میں ان دونوں کو جانتا ہوں۔ بہت خوب۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی اس کے کندھے کی تکلیف میں قدرے کمی واقع ہو گئی۔ شہزاد کس ملک اور قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ مشرقی ہے۔ کس ملک سے اس کا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا، صرف اتنا پتا ہے کہ وہ کسی مشرقی ملک کا باشندہ ہے۔ بہرام نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ اس کی قومیت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ بس ہمارے محکمے کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک بار پھر کندھے کی تکلیف بڑھنے لگی۔ وہ درد کے مارے چیخ پڑا۔ اس بار تکلیف اتنی شدید تھی کہ اسے اپنے ذہن پر بے ہوشی کا غلبہ ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہ نرس اسے حقیقت اگلوائے بغیر باز نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے تھوڑی سی مہلت لے کر اس انداز میں جواب دینے چاہیے کہ ان پر جھوٹ کا گمان نہ ہو سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم تینوں کا تعلق CIA سے ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ فوراً ہی درد کی لہر اترتی چلی گئی۔ شہزاد کے سلسلے میں سوال دہرایا گیا، جس کا جواب بہرام نے وہی دیا جو اس سے پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس بار اس کے سینے پر ایسی آوازیں پیدا ہونے لگی جیسے کوئی ریگ مال سے اسے رگڑ رہا ہو۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی چکراتی ہوئی کھوپڑی کو اندھیروں میں ڈوبنے سے نہیں بچا سکا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کا اندھیرا دور ہوا تو اسے پھر وہی تیز روشنی دکھائی دی جسے آنکھیں چندیا رہی تھی۔ یکایک اس کے بائیں کندھے میں پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر سوال کرتی ہوں۔ وہی ٹھٹرا دینے والی آواز بہرام کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ تم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مجھے تمہاری تنظیم اور تمہارے کسی معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں شہزاد اور اوشان کے پیچھے ہوں۔ وہ کیوں؟ میں انہیں قتل کر دینا چاہتی ہوں۔ اس خونریزی کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ تمہیں زندہ رہنے سے روکتے تو نہیں؟ پھر انہیں میں جس انداز میں زندہ رہنا چاہتی ہوں اس کے لیے ان دونوں کی ہلاکت ضروری ہے، ورنہ میں خود موت کے جبڑوں میں پہنچ جاؤں گی۔ جب تک وہ زندہ ہیں میرا وجود خطرے میں رہے گا۔ اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو میں تمہارے لیے شہزاد کا متبادل فراہم کر دوں گی۔ وہ شہزاد سے بھی بہتر طور پر کام کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں، نرس نے جواب دیا، لیکن میری خدمات حاصل کرنے کے لیے
تمہیں تعاون کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہرام بڑبڑایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی بزدل آدمی نہیں تھا، زندگی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی اور وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا تھا، لیکن کسی غیر دانشمندانہ وجہ کے تحت مرنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ اگر تم نے تعاون کیا تو یقین کرو میں تمہارے لیے معقول ہی نہیں بے حد کارآمد بھی ثابت ہوں گی۔ سرد آواز سنائی دی۔ شہزاد کی قوم یا ملک کے بارے میں حتمی طور پر ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ بہرام نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا۔ دراصل وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ یتیم بچے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ایک ایسا بچہ جس کے والدین نہیں ہوتے؟ لیکن کوئی یتیم بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک دن بھی زندہ نہ رہتا۔ اس نے ایک مغربی ملک کے یتیم خانے میں پرورش پائی جہاں راہبوں اور راہب خواتین نے اس کی دیکھ بھال کی تھی، لیکن وہ جو کچھ کرتا پھر رہا ہے یہ سب کچھ اس نے کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں کہ انہی راہبوں نے اسے سکھایا ہے۔ اور اوشان کون ہے؟ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہو؟ وہ سناچو کا ماسٹر ہے، بہرام نے جواب دیا۔ یہ سناچو کس بلا کا نام ہے؟ کوئی ہتھیار ہے؟ نہیں، یہ چین کا ایک علاقہ ہے جس کی سرحدیں کوریا سے ملتی ہیں۔ بہرام کی آواز اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اب گڑ گڑ کر بول رہا تھا اور اسے توقع تھی کہ وہ بدرو اس کی باتوں سے ضرور مطمئن ہو جائے گی۔ کیا وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ ٹیچر، استاد، ماسٹر؟ نہیں، یہ تنہا ہی ایسا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اب کم سے کم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ دونوں کیا کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بہرام، دونوں قاتل ہیں، بہرام نے جواب دیا۔ ان کی خدمات مخصوص ہیں؟ نہیں، سناچو کا یہ استاد دولت کے لیے اپنی خدمات فروخت کرتا ہے۔ اس نے بادشاہوں اور دولت مندوں کے کئی کام کیے ہیں۔ وہ تباہی کی ایک ایسی مشین ہے جو گوشت پوشت سے بنی ہوئی ہے۔ وہ ہماری تنظیم سے رقم حاصل کرتا ہے، اسے اپنے علاقے کے تباہ حال لوگوں کی بہتری کے لیے اپنے ملک بھجوا دیتا ہے۔ کیا میں اوشان کی خدمات حاصل کر سکتی ہوں؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا اوشان تخلیق کار ہے؟ اس سلسلے میں بھی میری معلومات ناقص ہیں۔ اوشان کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ وہ ٹی وی کے چند خاص پروگرام بڑی رغبت سے دیکھتا ہے، بہرام نے جواب دیا۔ اس سے زیادہ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جو پروگرام اسے پسند ہیں کیا ان کا تعلق تخلیقی شعبوں سے ہے؟ نہیں، وہ عام سے تفریحی پروگرام ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ایک تخلیقی قوت کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر بہرام، لڑکی کا لہجہ سرد رہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی آواز میں کسی تاثر کی آمیزش پسند ہی نہیں کرتی۔ تم جس بھی ملک سے تعلق رکھتی ہو وہاں بھی کوئی نہ کوئی تخلیقی کام ضرور ہوتا ہوگا، بہرام نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو اب تم میرے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے ہو؟ ہاں، کیوں؟ کیا مجھے بے چین نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لڑکی نے کہا۔ ایسی صورت میں تم سے سودے بازی ضرور کروں گی۔ میں تخلیق کار نہیں ہوں اور مجھے کسی تخلیق کار کی شدید ضرورت ہے۔ میں تخلیق کاروں کا مداح ہوں۔ کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ جھوٹ بولتے وقت آواز میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں بولنے والا محسوس نہیں کر سکتا، البتہ سننے والا ذرا سی توجہ صرف کر کے ضرور محسوس کر لیتا ہے۔ کیا تم بھی سناچو کے انداز حرب جانتی ہو؟ نہیں، میں تخلیق کار نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنا کام اب تک آسانی سے نمٹا چکی ہوتی اور مجھے کوئی بھی خوف یا خدشہ لاحق نہ ہوتا۔ ممکن ہے میں تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکوں، بہرام نے کہا، اور پہلی بار وہ اس نرس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور در حقیقت کیا چاہتی ہے۔